اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹرانسلیشن ہم ریڈ کریں گے۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھلا دیتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو جو ہے تم بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم اللہ کی دی ہوئی کتاب بھی پڑھتے ہو، پھر بھی یہ حال ہے تمہارا۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، کیا سمجھ بوجھ نہیں ہے تمہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ حدیث میں بھی آتا ہے جب سخت ٹینشن آتی اللہ کے نبی نماز کی طرف راغب ہو جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی چیز ہے مگر جو اللہ سے ڈرنے والے، خشوع خضوع کرنے والے، شوق والے ہیں ان پر بڑی چیز نہیں ہے۔ ٹینشن بھی آئی ہو ہے، اوپر ادھر جنازہ پڑا ہوا ہو، انسان جو ہے نا نماز کی طرف چلا جائے، بہت حالانکہ کھانا پینا بھول جاتا ہے اس ٹائم انسان کو، ہے جی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، مگر اللہ سے جو ڈرتے ہیں نا، خشوع خضوع کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون، یہ کہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، یہ کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اسی طرف واپس لوٹ لینے والے ہیں۔ آگے یہودیوں، جوز کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے، یہودیوں کا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو یاد کرو، نعمتی، نصیحت حاصل کرو، یعنی نعمتی، ہماری اس نعمت کو یاد کر کے، انعمت علیکم، جو میں نے کی تھی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور تمام جہان والوں پر تم کو فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ اس دن سفارش قبول کی جائے گی۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں ہم جو مرضی کرتے ہیں، اللہ کے نبی سفارش کر کے لے جائیں گے جنت میں۔ یہاں ہم بدماشیاں، عیاشیاں، نبی کی سنتوں پہ چھریاں چلاتے رہیں، من مرضی کی زندگی گزارتے رہیں، آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے لے جائیں گے، یعنی نعوذ باللہ اللہ سے بڑے ہیں، بنا دیا نبی کو۔ سفارش سے انکار نہیں ہے، لیکن کس کی کریں گے سفارش؟ آیت الکرسی کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ ثابت ہوا سفارش کریں گے نبی، حافظ قرآن، شہید، نیک لوگ، لیکن کس کی اجازت سے؟ اللہ کی۔ اللہ سے بڑے تو نہیں ہے نا یہ لوگ، اللہ کی اجازت کی ضرورت ہوگی ان کو بھی، ٹھیک ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اور نہ اس دن سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ اس دن کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا کہ یہ لے لو اور یہ ہمیں چھوڑ دو، جہنم سے آزادی دے دو، نہ۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ اس دن مدد کیے جائیں گی وہ ان کی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو۔ اب اللہ ان کو یاد دلا رہے کہ کیا تم میری نعمتیں یاد کرو، کیا میں نے تمہیں دیا ہے جی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، پہلی نعمت یہ ہے میں نے تمہیں نجات دی ہے،
ٹھیک ہے، پروٹیکشن دیا من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یہ سومونکم، وہ تمہیں چکھاتے تھے سوء العذاب، سخت عذاب. عذاب کیا تھا؟ یذبح، دیکھیں جی آپ کے قوم، آپ کے گھر کے، ٹھیک ہے، یا آپ کے علاقے کے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں اور لڑکوں کو جو ہے نا ذبح کرتے رہیں. کوئی ایسا پرائم منسٹر آتا ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی ہے جی؟ اسی ڈر کی وجہ سے کہ یہ ان میں سے کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو وہ میری بادشاہت پہ قبضہ نہ کر لیں، میری اس کرسی کے اوپر قبضہ نہ کر لیں، اس ڈر سے قتل کرنا شروع کر دے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ظاہر سی بات ہے ٹینشن ہوگی. ایسے کرتے تھے ان کے ساتھ، تو اللہ نے ان کو نجات دی وہاں سے. ٹھیک ہے، کیوں کرتے تھے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے. فرعون ایک بادشاہ تھا ایک علاقے کا، ٹھیک ہے، اس کو خواب آیا، تو خواب کی تعبیر اس نے پوچھی. اس ٹائم جادوگر اور کاہن لوگ ہوا کرتے تھے. انہوں نے بتایا جی ایک لڑکا تیرے ہاں پیدا ہوگا، وہ تیری سیٹ چھین لے گا، تیری بادشاہ کو تباہ کر دے گا، تیری جتنے بھی یہ ہے نا ٹھاٹ باٹ یہ بادشاہت تباہ کر دے گا. اس نے کہا میں پیدا ہی نہیں ہونے دیتا وہ لڑکا. اس نے یہ کام شروع کر دیا، لڑکیاں زندہ رہیں گی میرے علاقے میں اور لڑکوں کو میں ذبح کرتا رہوں گا. پیدا ہوتے ساتھ ہی فوج بھیجتا، جہاں بھی کوئی لڑکا پیدا ہو اس خبر ہوتی فوراً ذبح کروا دیتا. لیکن جادوگر اور کاہنوں نے اپنی تو جو ان کے بس میں تھا، شیاطین اس وقت آتے تھے جاتے تھے جادوگروں کے پاس، ٹھیک ہے، کان کے ساتھ خبر، کان آسمان کے ساتھ کان لگاتے تھے، خبریں سنتے تھے، سن کر جو ان کے کان میں پڑتی وہ کچھ سچ، اس کو نا یعنی گیس لگانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سچ بھی نکل آتی ہے خبر ان کی. ٹھیک ہے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب اسلام آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد شیاطین کچھ چیز سننا چاہتے ہیں نا تو ان کے پیچھے انگارہ لگتا ہے، شہاب ثاقب. ٹھیک ہے، ہاں طریقہ یہ ہوتا ہے، جادوگر کاہن ہوتا ہے زمین پہ، اس کے کندھوں کے اوپر ایک شیطان چڑھ کے، اس کے اوپر دوسرا تیسرا، اسی طرح نا سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھتے چڑھتے اوپر، سب سے اوپر والا شیطان جو آسمان کے ساتھ کان لگاتا ہے نا، فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ زمین پہ یہ کام کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کان شیطان کے کان میں وہ پڑ جاتی ہے، وہ نیچے والے کے کان میں پھونک دیتا ہے، وہ اپنے سے نیچے والے، اسی طرح کرتے کرتے سب سے اوپر والا جو شیطان ہے اس نے اپنے سے نیچے والے شیطان کے کان میں پھونکا. اس کے فوراً ہو سکتا ہے اس کو انگارہ جلا دے، لیکن نیچے والے کے کان میں تو پہنچ گئی نا بات، اتنی دیر میں اس سے نیچے والے کے کان میں پہنچ گئی، وہ بھی جل گیا. کرتے 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 اپنی جان تک جو ہے نا وہ دے کر شیطان اس فیلڈ میں، تو نیچے جادوگر کے کان میں آ کے ڈال دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جادوگر اس میں 100 جھوٹ پلا کر آگے لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. تو اسی طرح کو معاملہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کی بات یہ سچ ہوئی. لیکن اللہ رب العالمین کی جو بات تھی نا کہ اس نے اپنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اس بچے جس کا نام موسیٰ تھا ہے جی، اس کے ذریعے اللہ نے اس کی بادشاہت کو تباہ تو کروانا تھا. ٹھیک ہے، وہ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ پریشان ہو گئی کہ اب ہمارے گھر پہنچ جائیں گے، یہ کرنا کیا ہے. اب اللہ نے اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی، کسی طریقے سے اللہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کو آپ دریا میں ڈال دو. ذبح ہو رہے تھے لوگوں کے بچے، اس کو دریا میں صندوق میں ڈال کے. فرعون کا جو گھر کے پاس تالاب تھا نا، دریا گزر رہا تھا، اس میں ایک صندوق دور سے نظر آ گیا، اس کی بیوی نے پکڑ لیا. دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بچہ خوبصورت موسیٰ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اس طرح نجات دی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح نجات دی، اس کی ماں کا دل ٹھنڈا کیا. اس کی فوج اور یعنی نا بیوی اس کی پکڑ کے گھر لے آئی. اتنا خوبصورت بچہ، انہوں نے کہا، فرعون دیکھ رہے اس کو، بیوی نے کہا اس کو قتل نہ کرنا، یہ ہو سکتا ہے تمہاری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ٹھیک ہے جی، خیر ان کے گھر میں محل میں پلنا شروع ہو گیا. اب دودھ پلانے کی باری آئی، دودھ کسی کا وہ پیے ہی نہ، پیغمبر تھا.
ان کے گھر کی کوئی بہدو تھی، ان کے موسیٰ علیہ السلام کی یعنی نا انہی کی موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا ان کی قریبی تھی کوئی. انہوں نے کہا میں تمہیں ایک عورت بتاتی ہوں، وہ انشاءاللہ اس کا دودھ یہ پیے گا یہ بچہ. خیر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے ادھر آئی، فیس بھی مقرر ہو گئی، پیسے بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دودھ پلانے کے، اور آ کر اپنے بچے کا دیدار بھی کر لیتی ہے ماشاءاللہ. جی اللہ کے حکم پر جب عمل کیا نا، اپنی عقل نہیں چلائی. اللہ نے حکم دیا دریا میں ڈال دو بچے کو. ہم میں سے کوئی ہوتا ہے جی کیا وہ دریا میں ڈال دیں؟ اوپر سے ذبح ہو رہے بچے، علاقے میں تباہی مچی ہوئی ہے جی. یہ کیسی وحی ہے، یہ کیسا حکم ہے؟ اللہ رسول کی قرآن حدیث کی بات مولوی صاحب آپ نے سنا دی ہے جی، دریا میں ڈال دوں؟ اچھے بھلے عقل مند مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل سے اب ایک طاقت ہے، اس کا نام ہے اللہ. ٹھیک ہے، اس نے حکم دیا دریا میں ڈالو، ڈالا، اللہ پہ چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں تم نے ٹینشن نہیں لینی، بس بھیج دیا. آگے فرعون کی بیوی نے پکڑ کے محل میں پالا. اب موسیٰ کی والدہ جاتی ہیں دودھ پلانے والی لیڈی کے نام سے، کسی کو نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے، کسی کو نہیں بتایا میں اس کی ماں ہوں. دودھ بھی پلا رہی ہیں، جا کے ان کے چہرہ بھی دیکھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور فرعون کی تباہی اس کے گھر میں پل رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تباہ کرائے نا کسی کو تو ایسے کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تو بڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، بڑے ہو کر پھر کیا ہوا، کہا جی کہ یہ تو کسی اس کی فوج میں سے لوگوں نے کہا یہ تو کسی اور رب کو مانتا ہے، کھا پی کر تیرے گھر میں، جوان ہوا تیرے گھر میں ہے جی. تو اب کہتے ہیں فرعون نہیں ہے میرا رب، کوئی اور ہے، اس کا نام اللہ ہے. فرعون کی اور ان کی ٹسل شروع ہوگی آپس میں. اب ٹھیک ہے جی، اب موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ نے پھر ان کو لمبا قصہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں، آگے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا اپنی پوری قوم کو. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ یہ اللہ کے علاوہ اوروں کے غلامی کر رہے ہیں اور فرعون ان کو زبردستی اپنی پوجا کروا رہا ہے جی، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا ہے، اپنا حکم منواتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا. کوئی کہتا نا کہ کوئی اور رب ہے ہمارا، اس کو قتل کر دیتا. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پالا کہاں پہ؟ فرعون کے گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پالا ہے. گھر کے اندر اللہ نے پال کر دکھایا کہ میں اللہ ہوں. تمہاری سوچ جہاں سے ختم ہوتی ہے، تمہاری ٹیکنالوجی، سائنس، پوری دنیا کی قوتیں، طاقتیں، عقل مندیاں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے میری شروع، بلکہ وہ بھی میں نے ہی دی ہیں تمہیں، وہ بھی میں نے ہی دی ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، یہ وہ سب کچھ میں نے تمہیں دماغ دیے، تم نے پھر بنایا ان چیزوں کو. تم میرے ساتھ مقابلہ کرتے ہو، میری شریعت کے مقابلے میں من مرضیاں کرتے ہو دنیا میں آ کے. لوگ ناراض ہو جائیں، رشتہ دار اپنے پرائے، خوشی کمی، اللہ ناراض نہ ہو جائے یہ کہا کرو، اس کی پرواہ کرو، اللہ تم سے سب کو راضی کر دے گا. اللہ کی راضی کی پرواہ نہیں کرو گے، اللہ تم سے سب کو چھین لے گا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وہ تمہیں سخت عذاب دیتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. جی، یعنی ہماری عیاشی بدماشی چلتی رہے اور ان میں لڑکوں میں سے کوئی بڑا ہو کے ہماری سیٹ چھیننے والا نہ بن جائے، جو مجھے خواب میں اشارہ ہوا ہے. اور میرے جو پالے ہوئے ہیں یہ جادوگر اور یہ جی انہوں نے جو بتایا ہے، اشارہ ہوا ہے، اس لیے اس نے جو مرضی کیا اللہ نے اپنا کام پھر بھی کر دکھایا ہے جی. وہ آخر دریا میں جا کے غرق ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کام اپنا کرنا ہوتا ہے، دنیا کی عقل مندیاں ادھر ہی رہ جاتی ہیں.
اللہ اکبر. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس عذاب کے اندر نا تمہارے لیے سخت آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. بچیاں زندہ رہ رہی ہیں، لڑکے ذبح ہو رہے ہیں، اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے. ہیں جی. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے تم کو تو نجات دے دی، بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا آل فرعون فرعون کی فوج کو. ہے جی. فرعون کی جو آل تھی ان کی فوج تھی، وزیر اور ان کی پوری جو ہے نا وہ جتنے بھی پلٹن تھی ان کو تباہ کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم سامنے دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ سارا کچھ کیا میں نے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا عجلا بچڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، وانتم ظالمون تم ظالم تھے. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کے کو اس کے موقع محل سے ہٹ کے کہیں اور رکھ دینا، یہ ہے ظلم. تو یہ ظلم تم نے کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی عبادت کا کہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دنوں کے لیے کہیں گئے ہے جی، پیچھے انہوں نے اپنی پھر من مرضیاں شروع کر دی. جیسے ابھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے گئے، قرآن و حدیث تو ادھر ہی ہے نا، چھوڑ گئے ہیں کتاب گائیڈنس ہمارے لیے، لوگ پھر بھی اپنی من مرضیاں آہستہ آہستہ شروع کر دیں. آج بھی اپنی مرضی ہی چلا رہے ہیں ہر چیز میں، چھوٹے لیول سے لے کر بڑے لیول تک ہر جگہ. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز ہے آپ کا یہ 4 5 6 فٹ کا جسم، اس پر ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. اپنی جو چھوٹی سی بادشاہت ہے، 4 دیواری، اپنا گھر، اپنی بیوی بچے ہیں جی، ان پر ہم اللہ کی بات ان پر نہیں وہ کرتے، اللہ کی بات کے مطابق نہیں کرتے ہم فیصلہ. باقی گھر سے باہر پھر قریب قریب علاقہ، پھر علاقے کے باہر سٹی، سٹی کے بعد کنٹری، کنٹری کے بعد آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں یہ معاملہ. جو بھی چاہے اصول کوئی بھی رکھیں آپ گھر میں، وہ اپنا آپ ضرور دکھائے گا، اس کا رزلٹ آپ تک نہیں بلکہ باہر تک ضرور جائے گا، چاہے اسلام والے کوئی رول ہو، اسلام کے خلاف کوئی رول ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیت نمبر ہم نے 51 جو ہے نا 52 پڑھیں گے انشاءاللہ کل. 51 ہم نے پڑھ لی ہیں آیتیں، تو 52 انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے سورہ بقرہ کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.